عقیدے کی جو غیرت ہوتی ہے نا، یہ بڑی نایاب چیز ہے۔ یہ اللہ اپنے بندوں میں سے بہت کم لوگوں کو عطا کرتا ہے کہ وہ غیرت اللہ کے لیے ہو، اللہ کے رسول کے لیے ہو۔ اسے کہتے ہیں عقیدے اور ایمان کی غیرت، کہ بندہ کسی بھی چیز کا سمجھوتا نہ کرے، عقیدے کے معاملے میں ذرا سی آنچ بھی نہ آنے دے۔ اس حوالے سے سلف صالحین کی، صحابہ کرام کی بہت سی روایات ہیں۔ صحابہ کرام کے بہت سے واقعات ہیں کہ اپنی ذات پہ اگر کسی نے انگلی اٹھائی ہے تو کوشش کی ہے کہ پی گئیں، رفع دفع کر دیا، لیکن جب عقیدے پہ حرف آنے لگا ہے، اللہ اور اس کے رسول پہ یا مسلمانوں کے شعار پہ کوئی بات آنے لگی ہے، پھر نہیں برداشت ہوا۔ اس پارے کے اندر 24واں پارہ ہے آج ہمارا، اس میں اسی چیز کو بیان کیا گیا، عقیدے کی جو غیرت، حمیت جس کو بولتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ دو بندے متقی ہیں، ایک وہ جو سچائی لے کر آیا، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وصدق به، دوسرا وہ جس نے اس سچائی کی تصدیق کی۔ اولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں جو کہ تقوی والے۔ تو سچائی کی تصدیق کرنا یہ غیرت کی پہلی نشانی ہے، جو عقیدے کی غیرت ہوتی۔ ہمارے نبی نے کہہ دیے بس بات ختم، اس کے بعد کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، اس کے بعد کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا تھا، اس نے کہا کہ ایک چیز کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تو مجھے اس پر اتنا یقین نہیں ہوگا جتنا رسول اللہ کے بتائے ہوئے، خبر دیے ہوئے پہ مجھے زیادہ یقین ہوتا ہے۔ پوچھا گیا کیوں؟ اس نے کہا کہ میں اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھوں تو آنکھیں کبھی دھوکہ بھی کھا سکتی ہیں، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کبھی بھی سچ کے خلاف نہیں ہو سکتی، ہمیشہ سچ۔ اس لیے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ آگے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدا۔ دوسری بات نوٹ کیجئے گا عقیدے کے حوالے سے، لوگ جگہ جگہ پہ جاتے ہیں، در در پہ جا کے مانگتے ہیں، کسی سے اولاد لے رہے ہیں، کسی کی شفا لے رہے ہیں، کسی کے پاس جا رہے ہیں نوکری کے لیے، کسی کے پاس جا رہے ہیں کہ کچھ ہمیں فائدہ مل جائے، کوئی دم درود کر دیجئے، کوئی داغا دے دیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدا، تم جگہ جگہ پہ جا رہے ہو، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اتنا بھی دیکھیں۔ ایک چیز انسان کو نہیں مل رہی تو اس میں اس کی ہی بلائیاں ہیں اور حکمتیں ہیں، جس کا وقتی طور پہ انسان کو ادراک نہیں ہوتا، لیکن وقت کے ساتھ جا کے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ میرے بارے میں کتنا انصاف میں مبنی تھا، کتنا حکمت پر مبنی تھا۔ الیس اللہ بکاف عبدا ویخوفونک بالذین من دونی، اور یہ لوگ اللہ کے بندوں کو اللہ کے علاوہ سے ڈراتے ہیں۔ تم ہر مہینے جب دیتے ہو دیکھ شیک، اگر نہ دی تو تمہارے جانور مر جائیں گے، اگر نہ دی تو تمہاری ٹانگ ٹوٹ جائے گی، اس طرح اللہ کے بندوں کو ڈرا رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ آگے فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ رب العزت ہیں جو موت کے وقت بندوں کو فوت کرتے ہیں، ان کی روح قبض کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے، لہذا ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
وَإِذَا ذُكِّرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. یہاں نوٹ کیجیے گا عقیدے کی غیرت کیا ہوتی ہے. وَإِذَا ذُكِّرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. جب اللہ اکیلے کا نام لیا جائے نا کہ اللہ اکیلا ہی سب کچھ کرتا ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو جن لوگوں کے دلوں میں آخرت کا یقین نہیں، ایمان نہیں نا، شرک رچا بسا ہوا ہے جن لوگوں کے دلوں میں، تو ان کے دلوں کے اندر کھچ پیدا ہوتی ہے کہ اللہ اکیلے کا نام کیوں لیتے. ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان سے سہا نہیں جاتا. اللہ اکیلے کا نام کیوں لیتے ہیں؟ جب بھی آپ کہیں نا اللہ اکیلا، اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرتا ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک، اللہ ہی رازق، اللہ ہی اولاد دینے والا، اللہ ہی شفا دینے والا ہے، تو اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جن کا آخرت پر یقین نہیں تو ان کے دلوں میں بڑی چبھن سی ہوتی ہے، ہلچل سی پیدا ہوتی ہے کہ اللہ اکیلے کا نام کیوں لیتے ہیں. اور اگلی بات وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. جب اللہ کے ساتھ اوروں کا بھی نام لیا جائے، اچھا فلاں بھی سرکار ہیں، فلاں بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، تو یستبشرون، بڑے خوش، واہ 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 سبحان اللہ، کیا بات کی بھائی، کیا تقریر کی ہے، کیا خطاب کی ہے. اور جب اللہ اکیلے کا نام نہیں تو چپ کر کے ایسے جیسے سام سونگا ہوا ہے. آپ کئی ویڈیوز دیکھ لیں، مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں، اگر اللہ اکیلے توحید کی بات کریں گے تو سارے خاموش، اگر ساتھ میں فلاں سرکار کا بھی نام لیں، فلاں سرکار کا بھی نام لیں، تو وہ ایسے یہاں پہ ہاتھ ہوتے ہیں لوگوں کے، واہ واہ کیا بات. ایسی چیز ہے. عقیدے کی جو غیرت ہے، عقیدے کی جو حمیت ہے، وہ بڑی اہم چیز ہے. تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے اس چیز کو بیان فرمایا. آگے فرمایا قل یا عبادی الذین، تھوڑا سا اللہ نے دعوت بھی دی. قل کہہ دیجئے یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جن لوگوں نے اپنے آپ پہ ظلم کر لیے، شرک کیے، ظلم کیے، گناہ کیے. میرے بندے، ہاں اتنے گناہ کر کے بھی، شرک کر کے بھی، ظلم کر کے بھی، اللہ رب العزت کے حقوق کی حق تلفی کر کے بھی، پھر بھی اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا عبادی، میرے بندو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید کیوں ہوتے ہو؟ رحمت بہت وسیع ہے. ان رحمتی غلبت غضبی، اللہ کا غصہ بھی ہے، غضب بھی ہے، لیکن اللہ رب العزت کے غضب پہ اللہ کی رحمت حاوی ہے، رحمت زیادہ وسیع ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العزت سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے، اس کی تو صفت ہی بخشنا ہے. اور آگے فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، لوٹو اپنے رب کی طرف، نہ دیر کرو، نہ شرک اور گناہوں کی گندگی میں پڑے رہو، بلکہ وَأَنِيبُوا، پلٹو، لوٹو، إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اسی کے فرما بردار ہو جاؤ، من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ تم پہ کوئی عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہ ہو. واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کیا ہے قرآن حدیث، اچھے طریقے سے اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو. من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اس سے پہلے کہ کہیں تم پہ اچانک اللہ کا عذاب آ جائے اور تمہیں شعور تک نہ ہو. آگے فرمایا کہ جب عذاب آ جائے گا، ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، اس وقت کہنے والا کہے گا ہائے افسوس کہ میں اللہ رب العزت کے معاملے میں سستی کرتا رہا، اللہ کے احکامات کے معاملے میں کوتاہی کرتا رہا. ان تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، اس وقت کہے گا ہائے کاش ایک مرتبہ مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے تو میں وہاں پہ جو ہے وہ نیکوکار بن کے زندگی گزاروں گا. اللہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، قد جاءتک آیاتی، ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں، فکذبت بہا، تو نے جھٹلا دیا تھا، واستکبرت، اور تکبر کیا تھا، وکنت من الکافرین، اور تو تھا ہی کافروں میں سے، تو نے اس وقت بات نہ مانی. تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ ایک حمیت جو ہوتی ہے، اسلامی حمیت، اسلامی غیرت جو اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. اور آگے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اس طرح اللہ کی قدر نہ کی جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی، اس طرح اللہ کی قدر کی نہیں، اس طرح اللہ کے وقار کا، اللہ کی عزت کا خیال نہیں رکھا. اور اللہ رب العزت کی ذات تو وہ ہے کہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، زمین جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ایک مٹھی میں ہوگی، پوری زمین. والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان جو ہے اللہ رب العزت کے دائیں ہاتھ میں ایسے لپیٹا ہوا ہوگا. اب وہ کیفیت کیا ہے، میں نے بس ایک آپ کو بتایا، بس اس کا ترجمہ کرنے کے لیے، کیفیت کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں.
وہ جس طرح اللہ کی شان کو لائق ہے۔ اس لیے فرمایا والسماوات مطویات بیمینی سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ چلو ان کے اندر اسلامی غیرت نہیں ہے، عقیدے کی حمیت نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت ان کے تمام باتوں سے پاک ہے، ان کے تمام شرکاء سے بھی پاک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس پارے کے اندر چونکہ 3 صورتیں ہیں، سورہ زمر، سورہ مومن ہے اور سورہ حامیم سجدہ، یہاں اللہ رب العزت نے اسی چیز کو اجاگر کیا ہے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی اللہ رب العزت نے بتائی کہ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء، جب اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوں گے، یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ رب العزت سے اس دن کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہوگی۔ اللہ اس دن پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کون جواب دے؟ کس کے اندر اتنی جرت؟ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، اس دن ساری آوازیں پست ہو چکی ہوں گی، رحمان کے آگے کون بولے؟ پھر اللہ خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، اللہ اکیلے کی بادشاہی آج، اور کوئی بادشاہ نہیں۔ ہاں آج دنیا میں بھی، آج بھی اللہ اکیلے ہی بادشاہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ نے عارضی طور پر اپنے کچھ بندوں کو جو ہے وہ بادشاہیاں نوازی ہیں، سرداریاں نوازی ہیں، لیکن قیامت کے دن وہ بھی نہیں ہوں گی، وہ اکیلا ہی بادشاہ ہوگا، بس کوئی عارضی طور پر بھی کوئی اور دوسرا بادشاہ نہیں ہوگا، سردار نہیں ہوگا۔ تو یہاں ایک چیز یہاں نوٹ کر لیجیے ایک اور، کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کو تبلیغ کرنے کے لیے، تبلیغ کی، وہ نہیں مان رہا۔ اللہ رب العزت نے فرعون کے قبیلے میں سے، فرعونیوں میں سے ایک بندے کو کھڑا کیا، جس کو نام تو نہیں بتایا گیا لیکن رجل مومن کہا گیا، مومن بندہ، مومن مرد۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، جب فرعون نے کوشش کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ ہوا، تو وہ شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تھا وہ مومن لیکن اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، کہتے تم ایسے بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، بس اس کا یہ قصور ہے، اس وجہ سے اس کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور وہ تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے واضح دلائل اور معجزے بھی لے کے آ رہا ہے۔ اور یہاں بھی انصاف کی بات کر لو، وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَاذِبٌ، اچھا اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس سے جھوٹ کا وبال اسی پر ہوگا، لیکن سن لو وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، اگر وہ سچا ہوا تو پھر جو وہ عذاب بتا رہا ہے تمہیں پہنچے گا۔ ان اللہ لا يهدي من هو مسرف كذاب، اور مزید کہنے لگا یا قوم لکم الملک یوم ظاہرین فی الارض، اے میری قوم یہ تو تمہیں دنیا کا ساز و سامان ملا ہوا نا، فمن ینصرنا من باس اللہ ان جاءنا، اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو ہماری مدد کرنے والا کون ہوگا؟ اور آگے کہتے ہیں یا قومی، اے میری قوم، انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا کا سامان ہے، وان الاخرۃ ہی دار القرار، آخرت ہی گھر جو ہے وہ اصل گھر ہے۔ جب اس نے مزید تبلیغ کی نا اور سپیچ کی، بڑی زوردار سپیچ کی فرعون کے دربار میں، تو فرعون سمجھ گیا کہ یہ بھی اسی کی فیملی میں سے ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ والے، وہ اس کو بھی جو ہے وہ مارنے کے در پہ ہوئے۔ تو اللہ کہتے ہیں فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اللہ نے اس کو بچا لیا اور فرعونیوں کو غرق کیا، اور یہ ہے کہ ان کو عذاب سے دوچار کیا۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، وہ جہاں غرق ہوئے ہیں صبح و شام ان پہ عذاب پیش کیا جاتا ہے۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، جہنم کے اندر جب جائیں گے تو جھگڑا کر رہے ہوں گے، بڑے کہیں گے، چھوٹے کہیں گے کہ ہم تمہاری بات مانتے رہے، آج اللہ سے تم اپیل کرو ہمارا کوئی عذاب ہلکا ہو جائے۔ بڑے کہیں گے بھئی ہم بھی تمہارے ساتھ ہی ہیں، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہوا ہے۔ اور پھر وہ جو جہنم کا داروغہ اسے کہیں گے لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے اپیل کر لو، وہ دعا کر لو، یہ درخواست کر لو، يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ، کہ ہم پہ عذاب تھوڑا سا ہلکا ہی کر دیں، عذاب تھوڑا سا ہلکا ہی کر دیں۔ تو وہ دروغہ آگے سے جواب دے گا قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کہ تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے، تمہارے پاس دلائل نہیں آئے تھے، تمہارے پاس قرآن کی آیتیں نہیں پہنچی تھی، تمہارے پاس انبیاء کے پیغامات نہیں پہنچے تھے۔ قالوا بلا، ہاں آئے تو تھے، قالوا فدعوا، تو پھر جو پکارو اللہ کو، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، تو اللہ کہتے ہیں اس وقت ان کافروں کی پکار کا کوئی بھی جواب نہیں دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔
یہاں ایک اور بات نوٹ کر لیجیے، اللہ رب العزت نے عقیدے کی اہمیت اور غیرت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ، اور یہ آخری بات ہے پھر درس ختم کرتے ہیں، قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، تم انسان ہو، تمہارے اندر وہ حمیت نہیں ہے جو دیگر مخلوقات کے اندر ہے، اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے کا حرص جو ہے، تم اس رب کی ناشکری کرتے ہو کہ جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا، اور آگے فرمایا وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم اس رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وہ تو تمام جہانوں کا رب ہے، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ، پھر اللہ رب العزت نے مزید 2 دن میں زمین کے اندر جو برکتیں ہیں، جو تاثیریں ہیں وہ رکھ دیں، اس کا رزق رکھ دیا، ثم استوى الى السماء، پھر اللہ رب العزت آسمان کی طرف بلند ہوئے اور آسمان کو بنایا، اور پھر آسمان کی طرف وحی کی، اور کیا وحی کی، وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، اللہ رب العزت نے آسمان سے کہا اور زمین سے ائتیا طوعا او کرہا، خوشی سے بات مانو یا مجبوری میں، اللہ کی اطاعت کرنا پڑے گی، جو میں کہوں جس انداز سے کہوں زمین و آسمان اپنا کام تمہیں کرنا پڑے گا، تو زمین و آسمان نے پتہ کیا کہا، قالتا اتینا طائعین، یا اللہ ہم خوشی سے تیری اطاعت کرتے ہیں، خوشی سے تیری فرما برداری کرتے ہیں، اور وہ خوشی سے کر رہے ہیں، لیکن انسان اس نے جو ہے وہ ناشکری کی، فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، قوم عاد نے تکبر کیا، قوم سمود نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، پھر یہ ہے کہ انسان کی حالت یہ ہے، لیکن ایک وقت آئے گا، آخری بات سنیے گا، وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، ایک دن ایسا آئے گا کہ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور ان کی کیٹیگریاں بنی ہوں گی، اور اس دن معاملہ کیا ہوگا، حتی اذا ما جاؤها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، اس دن ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی یہ سکن ان کے خلاف اللہ کے دربار میں گواہی دے رہی ہوگی، جب وہ گواہی پوری ہو جائے گی، وقالوا لجلودهم لما شہدتم علینا، اپنے جسم سے بولیں گے بھائی ہاں تو میرا جسم، میری مرضی نہیں، میرا جسم تو میرے خلاف گواہی، وہاں پہ یہ ہوگا میرا جسم تو میرے خلاف گواہی، قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ آگے سے جواب دے گا، سکن بولے گی اللہ رب العزت نے ہمیں بولنے کی طاقت دی، جس نے ہر ایک کو بولنے کی طاقت دے رکھی ہے، وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اسی نے تمہیں سب سے پہلے پیدا کیا تھا، اور یہاں سن لو وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَطِيعُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، تم جو ہے وہ اس لیے گناہوں سے چھپتے نہیں تھے، گناہ کر کر کے چھپتے نہیں تھے کہ تمہارے کان آنکھیں جو ہے وہ تمہارے خلاف گواہی نہیں دیں گے، وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، بلکہ تم نے خیال کر رکھا تھا کہ اللہ تمہاری بہت سی باتوں کو جانتے ہی نہیں ہے، تم یہ سمجھتے تھے، وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ، اب دیکھیں نا جو انسان جو ہے وہ ہیرا پھیری کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، دھوکہ کر رہا ہے، تو کیا خیال ہے، وہ یہ سمجھ کے کر رہا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر کوئی شخص رشوت دے رہا ہے، سود لے رہا ہے، دے رہا ہے، جو بھی معاملہ کر رہا ہے یا کوئی اور گناہوں کے اندر ملوث ہے، تو کیا خیال ہے، وہ یہ سوچ کے کر رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، نہیں، وہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے اندر سے یہ احساس ختم ہو گیا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، اس لیے کر رہا ہے نا، تو وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ، تو یہ تمہاری بے احساسی، بے ضمیری جو تھی، ارداکم، اس نے تمہیں رسوا کر دیا اور ہلاک کر دیا، فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم جو ہے وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگے۔ تو یہاں اس پارے کے اندر اللہ رب العزت نے عقیدے کی اسی حمیت کو، اسی غیرت کو اجاگر کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اسلامی حمیت جو ہے اور عقیدے کی جو غیرت ہے وہ ایمان میں، قول میں، عمل میں، فعل میں اللہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔